جی ناظرین السلام علیکم، اور اب تک آپ تک خبر پہنچی گئی ہوگی، ایک تہلکہ خیز آڈیو آ چکی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، اور ایک دفعہ پھر جو یہ ہائیبرڈ نظام بنایا گیا ہے اس کے اوپر سے نقاب سرکنا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات تھی کہ رانا شمیم صاحب جو کہ چیف جج گلگت بلتستان ہیں، ان کا ایک اعتراف اور ایفیڈیوٹ کی بات ہم کر رہے تھے، اور ثاقب نثار صاحب نے اس کو ڈینائی کیا۔ اس کے بعد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور خبر دینے والوں کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے۔ لیکن ثاقب نثار صاحب کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ اب ایک ایسی آڈیو ہے جو انڈینائیبل فیکٹ ہے اور وہ پروف ہے، اور اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ کو وہ آڈیو سنائیں تاکہ پھر اس کے اوپر تبصرہ ہو سکے۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے۔ وہ کہا گیا کہ ہم نے آج صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی، تو چلیں۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے۔ وہ کہا گیا کہ ہم نے آج صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی، تو چلیں۔ یہ آڈیو آپ نے سنی، اور اس میں واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب ہی ہیں، اور ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کو سزا دینی ہے، عمران خان کو لانا ہے، اور پھر کسی سے جس سے وہ بات کر رہے ہیں تو اسے یہ بھی اطلاع دے رہے ہیں کہ بیٹی کو بھی سزا دینی ہے۔ تو جو مخاطب ہے اس نے کہا کہ بیٹی کو سزا دینا کچھ مناسب نہیں ہے، اور یہاں مریم نواز کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے دوست یہی چاہتے ہیں، اور یہ چیف جسٹس کا، سابق چیف جسٹس کا بیان ہے جو میرے خیال میں اب عدل کا پیمانہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں۔ یہاں پر ان کے دوست یا ادارے ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے خلاف کارروائی کریں کیونکہ عمران خان کو لانا ہے۔ یہ اتنا بڑا پلان ایکسپوز ہوا ہے، اور اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اب یہ کسی طرح بھی جان بچائیں، اب اس معاملے سے ان کی جان نہیں بچ سکتی۔ ثاقب نثار صاحب نے حسب روایت اس کو فوری طور پر ڈینائی کر دیا، لیکن لوگوں نے یہی مشورہ دیا کیونکہ یہ احمد نورانی نے خبر دی ہے امریکہ سے، تو آپ فوری طور پہ امریکی عدالتوں میں جو ہے اس کا نوٹس دلوائیں اور اس کے اوپر کارروائی کروائیں۔ اور حیرت ہے، ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی کسی کو توہین عدالت کی کارروائی کا نہیں کہا۔ اور ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب آسما جہانگیر ریفرنس میں چیف جسٹس گلزار صاحب بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، کسی کا دباؤ ہم پر نہیں ہوتا، ہم انصاف فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی سو موٹو نہیں لیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو علی احمد کرد اس ریفرنس میں، آسما جہانگیر ریفرنس میں بات کر رہے تھے، وہ باتیں بالکل درست تھی۔ اب مزید اس پہ کئی سوال ابھرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دن بدن ثاقب نثار پھنستے جا رہے ہیں۔ اب یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ثاقب نثار کس سے بات کر رہے تھے؟ جس سے وہ بات کر رہے تھے وہ یقیناً ان کا کانفیڈنٹ ہوگا،
اور اس نے اس کے باوجود یہ مشورہ دیا کہ مریم نواز کا نام نہیں آنا چاہیے. نواز شریف تو بے قصور ہیں ہی, مریم نواز تو مثلا بیٹیوں کے حوالے سے ہم ذرا سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, لیکن ثاقب نثار نے واضح کر دیا کہ یہ اداروں کا حکم ہے, لہٰذا یہ سب کچھ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنورسیشن ابھی صرف 40-45 سیکنڈ کی ہے. کیا یہ کنورسیشن ڈیٹیل بھی ہے, اس کے باقی پارٹس بھی سامنے آنا ہے؟ تو وہ اگر آ جائیں گے تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ دن بدن صحافیوں کی طرف سے ثاقب نثار کا گھیرا تنگ ہوتا کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور وہ دن بدن ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. وہ دلدل جو انہوں نے خود تخلیق کی تھی نواز شریف کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے. اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, تو میرے خیال میں چند دنوں تک آ جائے گی, کیونکہ جب یہ آڈیو آ سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مزید بھی کوئی آڈیوز ہوں گی, ویڈیوز بھی ہوں گی, اور پھر معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے. ثاقب نثار اب چلے ہوئے کارتوس ہو گئے. اب ان کی سسٹم میں کوئی ویلیو نہیں رہی. وہ ایک سابق چیف جسٹس ہیں اور ان کو بس پروٹوکول کے طور پہ چند سپاہی مل سکتے ہیں, لیکن ان سے جو کام لینا تھا وہ کام لیا جا چکا ہے. اب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جب ثاقب نثار کو اپنی صحت کا, اپنی جان کا بہت خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جو اس طرح کی کرمنل ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ جب کوئی پتا چلا جا چکا ہوتا ہے, کوئی کارتوس چلا جا چکا ہوتا ہے, تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, وہ بلکہ برڈن بن جاتا ہے, بوجھ بن جاتا ہے, اور انہیں اپنا ضرور خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ, اور میں احمد نورانی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک جگہ سے نہیں 10 جگہ سے اس کا فرانزک کروایا ہوگا, اور وہ وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ آواز فیبریکیٹڈ نہیں ہے, یہ ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے. تو پھر ثاقب نثار کیا کریں گے؟ ثاقب نثار کو ہم بڑے آرام سے الزام دے سکتے ہیں, لیکن اصل مجرم تو وہ ہیں جو ثاقب نثار کو اس طرح استعمال کر رہے تھے. تو سابق چیف جسٹس اصل مجرم نہیں ہیں, وہ صرف ایک بے ضمیر کٹ پتلی ہیں, اور انہوں نے اپنے آقاؤں کے احکام پر یہی سب کچھ کیا. ایک چلتا بستا ملک تباہ و برباد کر کے وہ اب جو ہے ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں, نہ یہ آڈیو میری ہے, نہ یہ ایفیڈیوٹ سے میں ایگری کرتا ہوں. وہ آہستہ آہستہ مزید پھنستے جائیں گے. اب اگر وہ امریکی عدالت میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, تو وہاں تو پتہ چل جائے گا. سارے مشورہ دے رہے ہیں, لیکن وہ نہیں جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا نوٹس نہیں لے گی, چیف جسٹس اس کا سو موٹو نہیں لیں گے, کیونکہ اگر لیں گے تو سچ سامنے آ جائے گا. پھر انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے مختلف مجرمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے ایک منتخب حکومت کو گرایا, 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ہم نے بے دخل کیا, نااہل قرار دیا. تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن ایک سٹیج ایسی آئے گی, دیکھیے یہ بڑی پاور گیم ہے, ایک سٹیج ایسی آئے گی جب ثاقب نثار کے گرد گھیرا اور تنگ ہو جائے گا, اور کوئی ویڈیو آ جائے گی, اور کوئی آڈیو آ جائے گی. اس موقع پہ ثاقب نثار کیا کریں گے؟ کیا جب آدمی کی جان پہ بنتی ہے تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا اس موقع پہ ثاقب نثار, جن لوگوں نے انہیں یہ مجرمانہ احکامات دیے تھے اور یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا, کیا ثاقب نثار ان کا نام لے سکیں گے؟ کیا وہ پورا پلان جو ہے وہ منکشف کر سکیں گے؟ کیونکہ ایک سٹیج پہ ان کی جان پہ بن جائے گی, وہ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ بھئی میرے سے تو کام کراتے رہے, لیکن اب مجھے بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. تو پھر اس سٹیج پر ثاقب نثار کا کیا ری ایکشن ہوگا, یہ آگے دیکھنے والی بات ہے. اور مجھے احمد نورانی کو سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے. ان کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. وہ جو ہے نا پوری احتیاط سے یہ خبر دیتے ہیں, اور انہوں نے اس کا فرینزک بھی کرایا ہوگا. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ آڈیو ان کے پاس کل نہیں ہوگی, کافی عرصے پہلے ہوگی. اور سنا ہے کہ یہ 2 مہینے پہلے ان کے پاس آڈیو تھی. انہوں نے تمام تر تحقیقات کے بعد, تمام تر فرینزک کے بعد یہ آڈیو منظر عام پر لائے ہیں. یہ فرق سمجھنا چاہیے ہمارے وہ صحافی جو ٹیلی ویژن پر 1 منٹ کے بعد جھوٹی بریکنگ نیوز دے رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا بریکنگ نیوز دینا اتنا ضروری نہیں ہوتا. احمد نورانی
نے 2 خبریں دی ہیں اور اس میں انہیں 2-3 سال لگے ہیں۔ ایک تو عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کی خبر دی ہے، ایک یہ آڈیو کی خبر دی ہے۔ چھوٹی سی بہت مشہور ویب سائٹ بھی نہیں ہے، فیکٹ فوکس سے انہوں نے یہ خبریں دی ہیں۔ لیکن اگر خبر سچی ہو اور صحافی دیانت دار ہو تو سب کچھ بدل کے رکھ دیتے ہیں ایک خبر سے۔ اب یہ معاشرہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے ان 2 خبروں سے۔ اب 2 چیزیں پیرلل چل رہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ تردیدیں چل رہی ہیں ثاقب نثار کی، آڈیو کم دی جا رہی ہے، یا جو الزامات ان پہ لگے ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ ایک میڈیا وہ ہے جو لوگوں کو ٹیلی ویژن پر اخبارات کے ذریعے ان کی ذہنوں کی پرورش کر رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا ہے جو نیا فنامنا ہے، سچ سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اور کنٹرول میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ لیکن کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ایک سٹیج آئے گی کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی اپنی زنجیریں توڑ دے گا اور سچ بولے گا، اور وہ دن ہوگا جب جمہوریت کی، اصلی جمہوریت کی پہلی بنیاد کی پہلی اینٹ اس ملک میں رکھی جائے گی۔